مقابلہ۔ انسان سے مقابلہ کرنے کو کامیابی اور ترقی کا زینہ سمجھتا ہے۔ زندگی کو زمانے سے مقابلہ کرنا ہے، باد مخالف سے ٹکرانا ہے، زندگی کو راہ کی دیواریں گرانا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان سے مقابلہ کرنے کو کامیابی اور ترقی کا زینہ سمجھتا ہے۔ زندگی کو زمانے سے مقابلہ کرنا ہے، باد مخالف سے ٹکرانا ہے، زندگی کو راہ کی دیواریں گرانا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کی راہ میں ستم ہائے روزگار حائل ہیں۔ انسان کو گردش لیل و نہار سے مردانہ وار گزرنا ہے۔ انسان مسافر ہے جس کی راہ میں فاصلے کی دیوار ہے۔ انسان کو انسانوں کے اژدہام سے راستہ لینا ہے۔ انسان کو فطرت کے ظلم سے نجات حاصل کرنا ہے۔ انسان کو خطرناک، ناہموار، اونچے اور دشوار پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنا ہے۔ انسان کا ہر شے سے، ہر موسم سے، ہر انسان سے، ہر بات سے مقابلہ ہے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، دشواریوں کا زمانہ ہے، دکھوں اور آہوں کا تسلسل ہے، اور یہ زندگی انسان کے لیے ایک مشکل امتحان ہے، ایک کڑی منزل ہے، ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ انسان ایک کشتی کی طرح سمندر کی تند موجوں کے رحم و کرم پر ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک شیشے کی طرح پتھروں سے ٹکراتا چلا جائے۔ انسان اس بے رحم جہاں میں ظالم فلک کے نیچے اپنی قوت برداشت کو ڈھال بنائے، اپنے جذبے کو تلوار بنائے، اپنے حوصلے کو بلند رکھے اور انجام کار اس دشمن جاں زمانے کو زیر کرے۔ انسان کو صرف کوشش اور مسلسل کوشش، صرف مقابلے اور مسلسل مقابلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی راہیں اس کی بے مائگی نے مسرود کر رکھی ہیں۔ انسان کو انسان سے بچنا ہے، کیونکہ انسان کو ڈستا ہے، انسان کو ہڑپ کر لیتا ہے، نگل جاتا ہے۔ انسان کا استحصال کرتا ہے، انسان کو مجبوریاں دیتا ہے، انسان کا سکون برباد کرتا ہے، انسان کا سرمایہ لوٹ لیتا ہے، اس کی عزت خاک میں ملاتا ہے، انسان کو حیوان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ انسان سے نجات صرف مقابلے سے ہی پا سکتا ہے۔ مقابلہ نہ ہو تو انسان نہیں بن سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، مہذب نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مقابلے کا یہ تصور انسان کو اس کی اعلیٰ روحانی اقدار سے محروم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ مقابلہ بین الطبقاتی ہو یا بین الاقوامی، ایک بے روح مادی اور غیر فطری وبا ہے۔ زندگی کسی مقابلے کا نام نہیں، زندگی تو بس زندگی ہے، ایک عطا ہے، ایک انعام ہے، ایک نوازش ہے، ایک ایسا کرم جس کے لیے شکر ضروری ہے۔ تاریخ عالم فتوحات و شکست، جرائم و سزا کی ایک ریکارڈ ہی نہیں بلکہ یہ محسنین کی داستان بھی ہے۔ مقابلہ کرنے والا کچھ لینا چاہتا ہے اور محسن کچھ دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ مقابلہ کرتے رہے اور آخرکار کھنڈرات کی شکل میں اپنی عبرت کی داستان چھوڑ گئے۔ ذل سبحانی اور عالم پناہ کہلانے والے انجہانی اور فانی ثابت ہوئے۔ مقابلہ انسانوں میں نفرت کا بیج بوتا ہے، اور مقابلے کی انتہائی شکل جنگ ہے، تباہی اور بربادی۔ انسانوں کی کھوپڑیوں پر بیٹھ کر شاہی فرمان جاری کرنے والا ہلاکو ہمیشہ کے لیے قابل نفرت ہے۔ انسانی خون کے دریا بہانے والے آخر اسی دریا میں نظر آئیں گے۔ مقابلہ اپنے لیے فتح چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے شکست، اور یہی مقابلے کی برائی ہے۔ زندگی کو جہاد مسلسل کہنے اور اسے جد و جہد گرداننے والوں نے نہ جانے اسے کیا کیا بنا دیا۔ ہر ایک سے الجھنا، ہر مقام پر لڑنا، ہر بات پر بحث، ہر امر پر تبصرہ، ہر انسان سے دست و گریبانیاں، ہر موضوع سخن پر لنترانیاں، ہر شے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا، ہر ایک کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں رہنا، ہر مقام اور صاحب مقام کی خامی بلکہ خامیاں تلاش کرنا، ہر نظام پر برہم ہونا، نکلتے سورج سے خائف رہنا، ڈوبنے والے ستاروں سے نالاں رہنا، صاحب حیثیت کو صاحب استحصال کہنا، غریب کو بزدلی اور بے عزتی کے طعنے دینا، اپنے ماں باپ سے ناراض، اپنی اولاد کی شاکی، اپنے وجود سے بیزار، دوسروں سے برسر پیکار، زندگی کو تیشہ جہاں اور حالات کو سنگ گراں کہتے رہنا، غور کو ناقابل فہم کرب مسلسل میں مبتلا پانا، ہر طرف ظلم استحصال دیکھنا، ہر جہاز کو پانی کی تہ میں اترتے دیکھنا، ہر سفر کو مجبوری، ہر واقعے کو حادثہ کہنا، محبت کرنے والوں کو احمق سمجھنا، اپنی خود ساختہ دانائی کے قطب مینار سے زمین پر نینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو تمسخر سے دیکھنا، کاوش پہم کا راگ الاپنا، غرض یہ کہ ہمہ حال بدحال رہنا ہی ایسے لوگوں کا مزاج بن کے رہ جاتا ہے۔ زندگی کو احمقانہ جھگڑالو پن سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ نعمت ایک احسان ہے، ایک تحفہ ہے، ایک مسکراتا ہوا پھول ہے،
خوشبو اور رنگوں کا امتزاج۔ زندگی رواں دواں ایک پاکیزہ دریا ہے جو کناروں کو سیراب کرتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ فیض ہی فیض، تعاون ہی تعاون، برکت ہی برکت۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ انسان کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ اس مسیحا کو کیا عارضہ لاحق ہے؟ اس معالج کو کیا روگ لگ گیا ہے؟ اس اشرف نے ہر شرف برباد کر دیا ہے۔ ہمیشہ رہنے کی خواہش نے زندگی کو عذاب بنا دیا۔ انسان زندہ رہنے کے لیے مرتا جا رہا ہے، سسکتا جا رہا ہے، ہر شے کو ڈراتے ڈراتے خود ہی سہم گیا ہے۔ انسان کے اندر موہوم خطرات کے الارم بج رہے ہیں۔ صحت بیماری کی زد میں ہے، بیماری ڈاکٹر کے عذاب میں ہے، مسافر راہزن سے لرزاں ہے، اچانک کسی انہونی کے ہونے کا اندیشہ کھائے چلا جا رہا ہے۔ آج کے انسان کا یقین متزلزل ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، وہ بھوکا ہے مال کا، اسے ڈر ہے غریب ہونے کا، اس لیے اسے نفرت ہے ماضی سے، حال سے، مستقبل سے۔ اسے مقابلے کی دعوت ہے، اسے مقابلے کی تعلیم دی گئی ہے، اسے مقابلے کی اہمیت سکھائی گئی ہے، اور اسی تعلیم میں اس کی صفات عالیہ ختم ہو گئی ہیں۔ جب تک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا وہ اسی طرح سرگرداں رہے گا، وہ ٹکراتا رہے گا، اپنا سر پھوڑتا رہے گا، زندگی کا گلہ کرتا رہے گا، زندگی سے الجھا رہے گا، اور اسی الجھاؤ میں اس کی سانس اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ سارے مقابلے، ساری فتوحات، سارے تمغے، سارے سرٹیفکیٹ، سارے سرمائے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ دنیا سے اپنے حاصل کو لا حاصل چھوڑتا ہوا رخصت ہو جائے گا۔ آندھی اور چراغ کو برسر پیکار دیکھنے والوں نے زندگی کو کیا دیکھا؟ آنکھ والے اندھے رہے۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے۔ صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح و مناجات میں نغمہ سرا ہوتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور سانحے کی پرواہ نہیں، وہ بس مجسم تشکر ہے، سراپا نغمہ۔ انسان غور نہیں کرتا کہ اس کی بینائی کیا ہے۔ آنکھ بنانے والے نے بینائی کو نظاروں کی خوراک مہیا کی ہے۔ نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے انسان نے خود کو کج میں بنا رکھا ہے۔ وہ حسن و رنگ تلاش کرنے کے بجائے ان کے نقائص میں متلاشی ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے کہ اسے مقابلے کا علم دیا گیا ہے۔ مطالعے مشاہدے سے محروم، مقابلہ ہی مقابلہ، جہالت ہی جہالت، حماقت ہی حماقت۔ انسان محفوظ ہونے کی آرزو میں غیر محفوظ ہونا محسوس کرتا ہے، اور اس احساس کو مقابلے کے میدان میں لے جا کر اپنی زندگی برباد کرتا رہا ہے۔ وہ پستول کو اپنی جان کا محافظ سمجھتا ہے اور خود پستول کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس کا محافظ ہے۔ وہ دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اسی دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ غریبی کا مقابلہ کرتا ہے اور غریبی ہی میں زندگی بسر کرتا ہے، اپنے حال کے خود ہی مقابل ہے اور خود ہی خود کو ہلاک کرتا ہے۔ وہ امن چاہتا ہے اور اس کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے جنگ کی تیاری کرتا ہے۔ امن کی خاطر جنگ مقابلے کا کرشمہ ہے۔ انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، مکان بناتا ہے، اور ہر لمحے سے مقابلہ کرتا ہوا فیکٹری اور مکان کو چھوڑتا ہوا ایک مٹی کے تاریک گھروندے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے ایام مناتا ہے، یادیں مناتا ہے، مقابلے بیان کرتا ہے، پرانے مقابلے، پرانے پانی پت، پرانے ابن قاسم، پرانے غزنوی، پرانے سومناتھ۔ وہ پرانی فتوحات پر نئے چراغاں کرتا ہے، پرانی خانقاہوں پر نئے عرس مناتا ہے، اور نئے چراغاں کے باوجود اس کے اپنے دل میں پرانے اندھیرے رہتے ہیں۔ انسان نہیں سمجھتا، وہ کیسے سمجھے؟ ڈھول کی تھاپ پر اور طبلے کی تال میں دھمال ڈالنے والا انسان بھول جاتا ہے کہ انسان کو عقل نام کی دولت بھی ملی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ دولت کہاں ضائع ہو گئی۔ وہ تو صرف مقابلہ کرتا ہے، ڈھول کا ڈھول سے، طبلے کا طبلے سے، آواز کا آواز سے، اور اسی مقابلے میں اتنا محو ہوتا ہے کہ اصل واقعہ ہی بھول جاتا ہے، بس مقابلہ یاد رکھتا ہے۔ دمادم مست قلندر، نعرے لگاتا ہوا غافل انسان خاموش ہو جاتا ہے، یادیں مناتا ہوا خود فراموش ہو جاتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح نہ ہو تو مقابلہ جاری رہے گا، خیال کا مقابلہ وہم سے، ہوا کا مقابلہ ہوس سے، روایت کا مقابلہ حقائق سے، خواب کا مقابلہ حقیقت سے، مذہب کا مقابلہ ضرورت سے، ذات کا مقابلہ کائنات سے، اور سیاست کا مقابلہ سیاحت سے۔ عقیدے کی اصلاح یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ زندگی دینے والے نے ان 3 باتوں کا فیصلہ رکھا ہے۔ پہلی، زندگی کتنا عرصہ قائم رہے گی اور کب ختم ہو جائے گی،
اسے کوئی حادثہ وقت سے پہلے ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی احتیاط اسے وقت کے بعد قائم نہیں رکھ سکتی۔ جب عرصہ قیام مقرر ہو چکا تو مقابلہ کیا؟ زندگی کا انجام جب موت ہی ہے تو پھر یہ کوشش اور مقابلہ کیا ہے؟ نمبر 2، عزت و ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ ذرے کو آفتاب کب بننا ہے اور آفتاب کو گرہن کب لگنا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پیدائش کے ساتھ ہی نیک نامی اور بدنامی کا ایام پیدا ہو جاتے ہیں، اب مقابلہ کس بات کا؟ نمبر 3، رزق مقرر ہو چکا، مال کا رزق، سانس کا رزق، بینائی کا رزق، عقل کا رزق، ایمان و ایقان کا رزق، کوئی کوتاہی خوشحالی کو زوال نہیں دے سکتی، یہ فیصلہ ہو چکا، مقابلہ واہمہ ہے۔ تو صاحبان عقل و بصیرت، زندگی ایک مختصر عرصہ ہے، ایک محدود قیام، ایک قلیل دور، اسے بے مقصد دوڑ میں ضائع نہ کریں۔ یہ محبت سے ملنے والا انعام محبت ہی کے لیے ہے، اسے نفرتوں اور جھگڑوں میں برباد نہ کیا جائے۔ یہ خالق کی اطاعت اور پہچان کا زمانہ ہے، اسے مخلوق سے مقابلے میں خرچ نہ کیا جائے۔ یہ ایثار اور خدمت کے لیے ہے، اسے ہلاکت کی نظر نہ کیا جائے۔ یہ متاع قلیل ہے، کافرانہ طرز حیات کی تمنا میں صرف نہ کی جائے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان سے حاصل ہوگا۔ ترقی کسی ایسی دوڑ کا نام نہیں جس کے آگے آگے لالچ ہو اور اس کے پیچھے خوف اور ندامت۔ ترقی ٹھہرنے، دیکھنے اور لطف لینے کا نام ہے۔ یہ مقابلے، یہ گردشیں، یہ کوششیں، یہ ہلاکتیں کس کام؟ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے، خوبصورت دل کا نام ہے۔ مکانات ترقی یافتہ نہیں ہوتے، مکین ترقی یافتہ ہوتے ہیں، اور مکین انسان ہے، اور انسان کبھی سکون نہیں پائے گا مگر اپنے خالق کے قرب میں۔ اشیاء کا تقرب ہمیں افراد سے دور لے جا رہا ہے۔ انجام کار مقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے آپ سے بہت دور نکل جاتے ہیں، اور جب ہم نہ رہے تو مقابلوں سے کیا حاصل؟ میرے سر پر جو ٹوٹا تھا میری قسمت کا تارا تھا، کتنی صدیاں سمٹ رہی تھیں ایک لمحہ جب پھیل رہا تھا۔ آج میں صحرا میں ہوں پیاسا، کل میں دریا میں ڈوبا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن وقت بہت مشکل گزرا تھا۔